السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب میں فری ہوئی تو گھڑی میں تقریباً 6 بج چکے تھے، اور اسی وقت میں نے موٹر پانی والی آن کر کے تو اپنی پانی کی ٹنکی کو فل کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس طرف بڑھی تو ساتھ ہی حسب معمول ہماری لائٹ چلی گئی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، ایک آدھی گھنٹے میں آ ہی جائے گی۔ پھر کیا ہونا تھا جی کہ 1 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹے گزرے، 6 گھنٹے گزر گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کے 3 بج گئے، اور ادھر میرے کچن میں سنک کے برتنوں کا پہاڑ بن چکا تھا۔ پورا سنک کے شیلف گندے تھے، کام رکا ہوا تھا، اور برتن اتنے جمع ہو چکے تھے کیونکہ ناشتہ بھی وہی برتن ناشتے میں بھی یوز ہوئے، پھر اسی طرح سے ہم نے دوپہر میں بھی بچوں نے کچھ نہ کچھ سنیکس کھاتے رہتے ہیں بچے سارا دن، کچھ نہ کچھ شربت بنا لیا، جوس بنا لیا، تو یہ سارے برتن جمع ہوتے رہے کیونکہ پانی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے جو کام تھے وہ بالکل رکے ہوئے تھے، اور سچ بتاؤں میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا نا، یہ کام اکٹھا ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی پھر 3 بجے لائٹ آئی نا تو میں نے دل ہی دل میں اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اور فوراً سے میں کچن میں گھس گئی اور برتن دھونے شروع کر دیے۔ لیکن برتن دھوتے دھوتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف لائٹ جانے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میں ہر بار اپنا پورا دن اسی انتظار میں گزار دیتی ہوں کہ ابھی لائٹ آ جائے گی اور ابھی کام شروع کر دوں گی، کیونکہ لائٹ والوں نے بھی عجیب سا روٹین بنا رکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہفتے میں 3 سے 4 دن لگاتار لائٹ جا رہی ہے، ایک ہفتے سے تقریباً یہ کام ہو رہا ہے، پچھلے لاسٹ ویک سے، تو کسی بھی دن لائٹ لے جاتی ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن لائٹ جائے گی اور وہ سارا دن کے لیے چلی جائے گی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی دن کی ابھی لائٹ گئی ہے تو فوراً سے آ جائے گی، اور ہم کام میں اسی میں رہی کہ ابھی آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی تو یہی کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جب حالات بدلیں گے تب ہم سکون سے جئیں گے، جب فلاں شخص بدل جائے گا، اس کا رویہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، تب ہم سکون میں آ جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے، جب قسمت ساتھ دے گی تب زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ قسمت کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے وہی پرانے پیٹرنز ہوتے ہیں، پرانے طریقہ کار ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک کہانی کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک ہاتھی کا بچہ تھا، چھوٹا سا، بچپن میں اس کو ایک پتلی سی رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ بہت زور لگاتا ہے لیکن اس سے رسی نہیں ٹوٹتی، اور کچھ عرصے بعد کوشش کر کر کے وہ اس کے بعد کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور وقت گزرتا رہتا ہے، پھر وہی ننھا سا ہاتھی ایک دن بہت طاقتور ہاتھی بن جاتا ہے۔ آج وہ ایک جھٹکے میں رسی توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے بعد کبھی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اس کے ذہن نے یہ مان لیا تھا کہ رسی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اور ہم میں سے بہت سی خواتین بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، ہم مضبوط تو ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر ہی اندر ڈر اور اپنی پرانی عادتوں اور اپنی پرانی سوچوں کی قیدی سی بن جاتی ہیں، اور اگر کوئی ہماری عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے، ہم پھر بھی وہیں واپس چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھ سہنے کی ہمیں عادت لگ گئی ہوتی ہے، ہمیں وہ دکھ بھی جانا پہچانا سا لگنے لگ جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم ہنڈیا بنا رہے ہو تو ایک ہی طرح کے مسالے اور ایک ہی طریقہ کار ہانڈی بنانے کا ہم یوز کریں گے تو ہمارے سالن میں وہی ٹیسٹ آئے گا جو پرانا چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں ٹیسٹ بدلنا ہے ہنڈیا کا تو ایک سالن کو بنانے کے کئی طریقے سے سالن بنتا ہے، کئی طریقے کے مسالہ جات ہوتے ہیں، کئی طریقے کے طریقہ کار ہے جن کو چینج کر کے ہم اپنے سالن کا مزہ مزید اپنی ہنڈیا کو بہتر اور ذائقے دار بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے کچن کی ہی مثال لے لیں تو اگر میں ہر بار ایک ہی مسالہ ایک ہی مقدار میں ایک ہی طریقے سے کھانے میں ڈالوں گی تو کھانے کا ذائقہ بھی ہر بار ایک ہی جیسا آئے گا۔ پھر اگر میں یہ بیٹھ کر کہوں کہ آج بھی سالن مزے کا نہیں ہے تو قصور سالن کا تھوڑی نہ ہے، مجھے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر زندگی کا ذائقہ بدلنا ہے تو ہمیں اپنے رد عمل کا مسالہ بھی بدلنا ہوگا۔ ہم تو کچن میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو فوراً سے ریسیپی چینج کر دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں برسوں تک ایک ہی انسان کا غلط رویہ ہم بار بار برداشت کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے لیے یہ فلاں شخص اچھا ہو ہی نہیں سکتا، میرے لیے وہ اچھا سوچ نہیں سکتا۔
تو آج اپنے آپ میں یہ سوچیں اور اس پیٹرن کو دیکھیں کہ جب بھی وہی پرانی صورتحال سامنے آئے، وہی شخص، وہی بحث، وہی دکھ، تو فوراً سے جواب دینے کے بجائے نہ صرف ایک لمحہ رک جائے اور خود سے کہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے یہی کیا تھا اور مجھے صرف تکلیف ملی تھی، اس بار میں اپنا طریقہ بدلوں گی۔ یقین کریں کبھی کبھی صرف ایک لمحے کا یہ وقفہ نہ پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو آج مجھے لائٹ جانے سے تو ایک بہت بڑا سبق ملا کہ لائٹ جانے کو تو میں نہیں روک سکتی، لیکن میں اپنی روٹین ضرور بدل سکتی ہوں۔ بالکل اسی طرح ہم زندگی کے ہر مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس مسئلے پر اپنا رد عمل ضرور بدل سکتے ہیں۔ اور اکثر زندگی اس دن بدلتی ہے جس دن حالات نہیں، انسان اپنی سوچ بدل دیتا ہے۔ اور آج اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی زندگی کی کوئی ایک پرانی رسی توڑنی ہے تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیے گا، آزاد۔ شاید آپ کا یہی ایک لفظ کسی دوسری خاتون کو بھی ہمت دے۔ اور اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور زندگی کو ہمیشہ کرسپی رکھے آپ کی۔ میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔